آیت نمبر 193۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دیں اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دیں۔ اب اس رکوع میں تیسری مرتبہ ربنا آ رہا ہے، تو ایک خاص تعلق لفظ رب کے ساتھ بھی اور بندے کا اپنے رب کے ساتھ بھی، اور پھر اس کے بعد منادی کی بات آ رہی ہے۔ ہم نے سنا ایک منادی کو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی دعوت دینے والا دعوت دے رہا تھا، بلکہ یہاں پہ منادی کی بات کی جا رہی ہے۔ ندا یعنی کہ آواز لگانا، کوئی پکارنے والا تھا جو کہ پکار رہا تھا۔ اب یہ منادی کون ہے؟ تو اس کے بارے میں اکثر کا قول یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ بالکل صحیح بات بھی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براہ راست سنا، یا جس نے بالواسطہ نبی علیہ السلام کو سنا، یا جس نے قرآن کو سنا، احادیث مبارکہ کو سنا، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی منادی جو ہے اس شخص تک پہنچ گئی۔ اس سے تمام انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، یہ بھی اس کا دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے۔ یہ منادی قرآن بھی ہو سکتا ہے جو کہ صدیوں سے ہر انسان کو پکار رہا ہے، اور ایون یہ کہ بعض اہل علم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کے لیے کوئی خواب بھی منادی ہو سکتا ہے، کوئی بیان منادی ہو سکتا ہے، کوئی کلپ، کوئی واقعہ، کوئی نذیر، کوئی آیت، کچھ بھی جو ہے وہ کسی بھی انسان کے لیے منادی ہو سکتا ہے۔ جو بھی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، ایمان کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، گویا کہ وہ اس شخص کے لیے منادی بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو نیو مسلم کے بیان کیے جاتے ہیں کہ ایک عورت محض اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اس کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے، اور اس میں اس کو خواب میں بیت اللہ نظر آتا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے، کہاں ہے۔ تو وہ جب اس کی ریسرچ کرتی ہے تو صرف یہ کہتی ہے کہ میں نے ایک سکوئر سی یا کیوب ٹائپ جگہ دیکھی ہے، اور پھر جب وہ اپنی کیوب ٹائپ جگہ کو سرچ کرتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا بیت اللہ ہے، اور یہ چیز اس کے لیے جو ہے ایمان لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایک شخص خودکشی کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک پرندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور میں بالکل غیر شعوری طور پہ اس پرندے کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں اور اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پرندہ اڑتے اڑتے ایک مسجد کے گنبد پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں اس جگہ میں داخل ہوتا ہوں تو وہاں پہ چند لوگ جو ہیں وہ قرآن کی تکرار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو وہاں سے ایمان نصیب ہو جاتا ہے، اور جو اہل مسجد ہیں وہ اس کی بات سن کے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جب اس امت نے اپنا یہ دعوت کا کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام پرندوں سے لینا شروع کر دیا۔ اس طرح کی بیش بہا واقعات ہیں جو بھی کسی انسان کے ایمان لانے کا سبب بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے گویا کہ ایک منادی بن جاتا ہے۔ یہاں پر ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون منادی بن کر آیا ہے۔ پھر یہ بھی اہم بات ہے کہ یہاں پہ منادی کو کلیئر تو نہیں بیان کیا گیا کہ یہ منادی کون ہے، لیکن جس انسان کی زندگی میں جو بھی منادی بن کر آتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہی امر ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو کسی انسان کی زندگی کے لیے منادی بنا دیتے ہیں۔ تو جس انسان کے لیے جو بھی چیز جو ہے وہ منادی بن رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی منشا اور چاہت ہے۔ پھر یہاں پہ ان آیات کا سابقہ آیات کے ساتھ جو بہت ہی خوبصورت رب بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ لب والے ذہن کی بات کی جا رہی تھی، اللہ کو یاد کرنے والے، غور و فکر کرنے والے، تو یہ گویا کہ انسان کی اندر کی ذات کا ایک سفر تھا، لیکن اس آیت مبارکہ میں انسان کی ظاہر کی دنیا کا سفر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ ظاہر اور باطن کا بڑا خوبصورت کمبینیشن جو ہے وہ ان آیات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب یہ سفر جو ہوتا ہے اس کی اپنی ذات سے، اس کے اپنے اندر کی دنیا سے شروع ہوتا ہے، اور کبھی یہ سفر جو ہے وہ باہر کی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف خود آتے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بندے کی طرف خود آتی ہے، جس کو قرآن پاک میں ایک جگہ مرید اور مراد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کہ مرید بنتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتا ہے۔ پھر آیت میں جس طرح سے منادی کو نہیں بیان کیا گیا، اسی طریقے سے کس کو یہ منادی دی جا رہی ہے اس کو بھی نہیں بیان کیا گیا، لیکن جس چیز کی منادی دی جا رہی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ندا جو ہے یہ ایمان کے لیے ہے۔
اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے، تو گویا کہ اس منادی کا، اس دعوت کا اصل مقصد ہی کیا ہے کہ انسان کی اندر کی دنیا میں تبدیلی آ جائے، انسان اندر سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، جس کو قرآن یوں بھی بیان کرتا ہے کہ اصلھا ثابت و فرعها فی السماء، کہ اصل چیز اور جڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان تک جاتی ہیں، لہٰذا جس کی جڑ جتنی مضبوط ہوگی اس درخت کی شاخیں اتنی ہی اونچی ہوتی ہیں۔ تو جس کا لا الہ الا اللہ مضبوط ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے، تو پھر گویا کہ اس ایمان سے جو اعمال نکلتے ہیں ان کی پہنچ اور ان کی پرواز آسمان تک جاتی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ آیات کی جو ترتیب ہے تو اس میں پہلے لب والوں کا ذکر کیا گیا، اللہ کو یاد کرنے والے، غور و فکر کرنے والے۔ اب جو انسان اس طرح سے ایمان لے کر آئے گا، یعنی کہ وہ اتنا لب والا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، تو ایسے انسان کا ایمان جو ہے وہ کتنا گہرا ہوگا، اور پھر اس انسان کا ایمان ایسا ہوگا کہ جو کہ ہر طرح کے ماحول میں سروائیو بھی کر جائے گا۔ یہاں سے پھر علماء کرام جو مضمون بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبیوں کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام، تمام انبیاء کو دیکھ لیں تو وہ اپنے دور کے بدترین حالات میں آتے ہیں، بدترین لوگوں میں آتے ہیں، بدترین سچویشن میں آتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کے ایمان کے اوپر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ ہماری آج کی دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول میں کیسے رہیں، گھر کے ماحول میں کیسے رہیں، باہر کے ماحول میں کیسے رہیں، جو بچے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان کے ماحول میں کیسے رہیں۔ تو یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ماحول کو چینج نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور وہ ایمان کس طرح سے مضبوط ہوگا کہ وہ انٹلیکچوئل لیول پہ بھی بہت مضبوط ہوگا، وہ روحانی لیول پہ بھی بہت مضبوط ہوگا، تو پھر اس کو فرق نہیں پڑے گا کہ باہر حالات کیسے ہیں، وہ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کر جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دین پہ نہیں آئیں گے، اور جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہوتے ہیں انہیں وہاں کے کلچر سے خوف ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہک جائیں گے، تو پھر وہاں پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اصل میں ہم نے اپنے بچوں کو اور خود کو بھی یہ بات ہمیں سمجھانی ہے، یا ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آخر میں مسلمان کیوں ہوں۔ میں انٹلیکچوئل لیول پہ مطمئن ہوں اس بات سے، روحانی لیول پہ میں مطمئن ہوں اس بات سے۔ جب ایک مرتبہ ایک انسان ایک بات کو جو ہے ان لیول پہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، چاہے وہ کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو جائے۔ پھر ہمیں اپنی ذات پر یا اپنے بچوں پر یہ خوف نہیں ہوگا کہ ماحول ہمارے ایمان کو خدا نخواستہ چھین لے گا۔ پھر ایک عقیدے اور ایمان کا تعلق بیان کیا جاتا ہے۔ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کس چیز کا یقین رکھتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور عقیدے کا تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا عقیدہ کسی انسان کا تبدیل نہیں ہوتا، لمحے بھر کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا عقیدہ رکھتا ہوں مگر سم ٹائم کبھی نہیں بھی رکھتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جیسا رہتا ہے، مگر ایمان کیسا ہے، اس کا تعلق ایک کیفیت کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے، تو یہ گویا کہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، مگر انسان کا عقیدہ جو ہے وہ کبھی اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ پھر آیت مبارکہ میں آمنوا بربکم کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جب عالم بالا میں عہد لیا تھا الست بربکم کا، تو وہاں پہ بھی رب ہی کا لفظ تھا۔ اب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں آمنوا بربکم، تو گویا کہ ابتدا اور انتہا میں ایک ہی بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ یہاں سے پھر ہمارا اپنے رب کے ساتھ عبد اور رب کا تعلق ہے، آقا اور غلام کا تعلق ہے، لہٰذا جو جتنا زیادہ اچھا غلام ہوگا اس کا رب کے ساتھ اتنا ہی تعلق مضبوط ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جس سے جتنا راضی ہوتے جاتے ہیں اس کو اتنی ہی زیادہ اچھی غلامی نصیب ہوتی جاتی ہے۔ تو رب اور عبد کا تعلق جو ہے یہ اس لفظ رب سے سمجھ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ میں دعا مانگی جا رہی ہے، پھر ربنا سے اللہ تعالیٰ کو بلایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس رکوع میں چوتھی مرتبہ آیا ہے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور اہم بات یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے کر آیا ہے، اگر وہ نیو مسلم ہے یا پھر وہ انسان جو کہ آلریڈی مسلمان تھا مگر وہ اس نے توبہ کی ہے، تجدید ایمان کیا ہے، تو دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، پیچھے
پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ انسان کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ماضی کی غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اس ساری فیور کے بعد پھر یہاں پہ جو شخص ایمان لے کر آتا ہے کسی منادی کے پکارنے پر، تو پھر وہ گناہوں کی معافی کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اور ایمان توبہ کرنے کے بعد بھی اس بات کا مسلسل خدشہ رہتا ہے کہ انسان دوبارہ بھی گناہ کر سکتا ہے، انسان سے دوبارہ بھی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہی انسان کے اوپر جو ہے وہ اصل ذمہ داری آتی ہے، لیکن اگر اسلام لانے کے بعد بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو اللہ سے معافیاں تو مانگنی پڑیں گی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ توبہ کرنے کے باوجود بھی انسان سے پھر دوبارہ بہت سارے گناہ ہو جائیں، لہٰذا انسان کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے یہ معافیاں مانگنی پڑتی ہیں۔ پھر کہا گیا کہ ہماری جو سیئات ہیں ان کو جو ہے وہ دفنا دیا جائے۔ اس کو بھی ریلیٹ کیا گیا اسی بات کے ساتھ کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ ایمان لانے کے باوجود بھی اور ایک توبہ کرنے والا شخص بھی جو ہے وہ پھر اپنے ماضی میں چلا جاتا ہے، اس کو اپنی ماضی کی یادیں آتی ہیں کہ ایک وہ وقت بھی تھا جب ہم ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کا دل دوبارہ مائل بھی ہو جائے ماضی کی طرف۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہمارے گناہ ہیں جن کا تعلق ہمارے ماضی کے ساتھ ہے انہیں دفنا دیجئے، اس لیے کہ جو چیز دفنا دی جاتی ہے وہ سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ لہٰذا اس دعا کی خوبصورتی یہی ہے کہ ایک تو کہا گیا کہ گناہوں کو چھپانا ہے، اور غفر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت کور پہنا دینا، جیسے کہ کشن کو کور پہنایا جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے غلط کیا ہے وہ غلط نظر نہ آئے بلکہ وہ ٹھیک نظر آئے۔ تو گویا کہ ہم اپنی غلطیوں کے اوپر اس معافی کے ذریعے ایک خوبصورت کور چڑھا دیتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ کور ہماری ذات کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، تو گویا کہ یہ غفر کا معاملہ ہے۔ اور پھر بہت سارے ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جاننا چاہتے، خود بھی نہیں سوچنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں وہ کسی کو نظر ہی نہ آئے، تو اس کے لیے جو ہے وہ کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک اور خوبصورت دعا مانگی گئی ہے کہ توفنا مع الابرار، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا۔ اب یہاں پر آیت کا یہ معنی نہیں بنتا کہ جب کوئی نیک انسان مر رہا ہو تو ہمیں بھی اس کے ساتھ موت آ جائے، بلکہ یہاں پہ جو مع لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سپورٹ کرنا، کسی چیز کی فیور میں ہونا، کہ اللہ تعالیٰ وہ نیک لوگ جو دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہیں ہمیں ان کی سپورٹ میں رکھنا، اور جس کاز کے لیے وہ دنیا میں لڑ رہے ہوں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہیں، چاہے وہ شہید ہو رہے ہیں، تو اس وقت میں ہمیں توفیق دینا کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، ہم ان کے سپورٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ یعنی کہ جو لوگ اس راستے پر ہیں ان کی سپورٹ کرنے والے، ان کے مشن میں شامل ہونے والے بن جاؤ۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حشر میں جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق حصہ دے رہے ہوں گے، تقسیم کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میں ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جو دنیا میں اتنے بڑے رینک پر تھے، جن کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، کوئی مشن تھا، تو ہمیں ایسے لوگوں کے گروپ میں رکھا جائے۔ اور یہ دعا اس طرح سے بہت خوبصورت ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں کا رینک بہت ہائی ہوگا۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، تو جب ہم ان کے سپورٹ کرنے والے ہوں گے، ان کا ساتھ دینے والے ہوں گے، تو جو رینک ان کو دیا جا رہا ہوگا اس میں ہمارے جیسے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے۔ لہٰذا زندگی میں اچھا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو کسی اچھے کام کو کر رہے ہوں ان کے اس کام میں ان کے ساتھ شامل ہونا اور سپورٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔